الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وقدوتنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأنصاره وأتباعه وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال سيدنا وهادينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، اور جن ماؤں اور بہنوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری مقدس پاکیزہ مائیں اور بہنیں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث شریف پڑھی، جس میں سے پہلے حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی ہے
اس کی راویہ اسے نقل کرنے والی غالباً امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ایک جلیل القدر صحابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حبر الامہ کا لقب پانے والے صحابی رسول، انتہائی جلیل القدر صحابی، اور دوسری سائٹ پر امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے آپ کی مقدس بیویوں میں سے ایک خاص مقام امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل۔ علماء کا اس میں زبردست اختلاف ہے کہ فضیلت امی جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے یا زیادہ فضیلت امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ بہرحال چاہے وہ صحابی ہوں اور چاہے ادھر صحابیہ ہوں، یہ مقام اور یہ رتبہ بلند اللہ نے جسے چاہا انہیں میسر ہوا اور جسے نہیں چاہا اسے نہیں ملا۔ جیسے کوئی نبی اپنی محنت سے نہیں بنتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چنتا ہے، ایسے ہی کوئی صحابی بھی اپنی محنت سے نہیں بنتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چنتا ہے۔ یہ چنی ہوئی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے منتخب فرمایا اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور اپنے نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ ارے ہم میں دیکھو یار مولانا بھی ایک تجربہ نہیں ہے، کیا یار بات شروع ہو جاتے ہو۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کسی اور سائٹ پہ ہیں تو مزہ نہیں آتا نا بولنے کو، تو یہی ڈھول بجاؤ تب ہم 2-4 گھنٹہ بولنے میں جو آدمی ہم ہیں الحمدللہ، لیکن آپ بھی مخاطب رہیں تو اچھا لگتا ہے نا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انہیں منتخب کیا گیا اور چنا گیا ہے، اور صحابی کہتے ہی اسے ہیں جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہو، ایمان کے ساتھ اور ایمان ہی کے ساتھ وہ دنیا سے گیا ہو۔ یہ فضیلت جسے مل گئی اسے دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل گئی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ حکم ہے کہ کسی بھی صحابی کے تعلق سے ذرہ برابر ہمارے دل و دماغ میں میل کچیل نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اور احادیث میں ان کے بے شمار فضائل اور مناقب بیان فرمائے۔ خود نبی محترم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو آگاہ فرمایا اس تعلق سے، اور بڑے وقی انداز میں آگاہ فرمایا۔ خطیب خطبہ جمعہ میں وہ حدیث کا لفظ کوٹ تو کرتا ہے، پبلک بیچاری کیا سمجھے گی جب خطیب صاحب نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کر کے اور بچ کر کے رہنا، میرے بعد کبھی بھی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، اس لیے کہ صحابی پہ اگر انگلی اٹھ گئی تو دین اور ایمان کبھی بھی صحیح سالم نہیں رہ جائے گا۔ صحابی سے تعلق تو ایمان صحیح سالم، صحابی سے عقیدت تو قرآن صحیح سالم، صحابی سے محبت
تو آقا کی حدیث بھی محفوظ اور صحابی سے بدعقیدگی ہمارے اور آپ کے دین اور اسلام کی بنیاد ڈھہ جاتی ہے اور کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ یہ کوئی عملی گڑبڑی نہیں ہے جسے برداشت کیا جائے، یہ اعتقادی اور عقیدے کا مسئلہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو سالڈ رکھنا اور محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اپنے دل دماغ کو اس تعلق سے صاف رکھنا اور اپنی آل اولاد کو، اپنے نسلوں کو بھی بچانا بہت ضروری۔ تو یہ دو، ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ایک امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ المطہرہ حبیبۃ النبی زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو حدیثیں میں نے ان دونوں کے واسطے سے پڑھی اور ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں اور یہاں بیٹھے ہوئے اکثر ہمارے لوگ جانتے ہیں۔ یہ 32ویں پارہ کی آیت ہے نا؟ کون بڑی شیم تو نہ ہے، نہیں تو 34ویں پارہ میں لیکچر آ جائے گی۔ 32ویں کا وہ آگے کہوں جوا بیٹھا ہے جی۔ دوسرے پارے کی آیت اور اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ ابھی رمضان جب چل رہا تھا تو ہم نے اور آپ نے تو یہ آیت تو بارہ سنی ہوگی جمعہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ ارے نہیں سنے رہے ہو کہا جمعہ میں؟ خطیب صاحب آئے کہ کہا رہے ہیں فدیہ دے دو، صدقہ دے دو، کتب علیکم الصیام غائب رہا کہا؟ ایسا آپ دیکھ رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے پورے رمضان کبھی آیت پڑھی ہی نہیں گئی۔ رمضان میں یہ نہیں پڑھی جائے گی تب کب پڑھی جائے گی؟ اور رمضان کی تقریر میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ شوال میں رمضان کی فرضیت کو بتائیں گے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ روزے کی فرضیت کا اللہ ذکر کر رہا ہے، روزے کا بیان چل رہا ہے اور ابھی 5-6 دن سے زیادہ نہیں ہوا ہے رمضان سے نکلے ہوئے، تو اس تعلق سے بھی کچھ باتیں سامنے آنی چاہیے نا۔ اسی لیے ہم نے انتخاب ہی اس آیت کا کیا ہے جو اس آیت کے تعلق سے آخر میں آ رہی ہے۔ پہلے اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، پھر اللہ مزید تسلی کے لیے کہہ رہا ہے یہ روزے تمہیں پہ نہیں فرض ہیں، تم سے پہلے جنہوں نے بھی ہماری ربوبیت اور خدائی کا اقرار کیا ہے سب پر فرض کیے گئے۔ پھر مزید آسانی اور ہلکا پن پیدا کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ایاما معدودات، مختصر وقتوں کے لیے کچھ دن گنے چنے۔ ادھر آیا اور ادھر بیچارہ چلا گیا۔ جن کو قدر تھی انہوں نے بہت کچھ لیا رمضان میں، اور جو ناقدرے تھے وہ ناقدرے ہی ٹھہرے۔ ایاما معدودات۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا آگے؟ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ یہ ایک آسانی اور کہ اگر کوئی سفر پر ہے، سفر شرعی، سفر پر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں سے جاؤ اپنی بجریہ میں خوب کھاؤ اور کے بعد کھاؤ ہم سفر پہ ہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ سفر شرعی 77 کلومیٹر کم سے کم۔ اگر کوئی اتنے لمبے سفر پہ نکل رہا ہے تو اسے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یا اگر رکھ کر کے بھی ایسے شخص نے توڑ دیا ہے تو ایک ہی قضا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یا مریض ہے، بیمار ہے اور ایسی بیماری ہے کہ اس کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اس کی طاقت نہیں، واقعی بیماری ہے۔ وہ بیماری نہیں جو رمضان کے قریب آتی ہے اور رمضان کا چاند دیکھ کے شروع ہوتی ہے اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد بھاگ جاتی ہے۔ جتنے نہ رکھنے والے ہیں نا
رمضان شروع ہوئے سے پہلے میں کل ہومیوپیتھی کی دوائیاں جو وہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور جب کہ اسے بتائیں ہیں کہ انہوں کاغذ وغیرہ نکالیے تو پیسوں اور قرضہ نکالے سے پہلے دوائیاں گرائے دیں جو وہ میں سے نکال کے، اور کہیں کہا بتائی طبیعتیاں بڑی گڑبڑ چل رہی تھی، دیکھا روزو رکھ فائدے کہ نہیں، ڈاکٹروں صاحب کہا رہیں گے تھوڑا سا اگر فٹ نہ ہوئی ہے تو تھوڑی کہتے روزہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ایک مہینہ صرف کھانے پینے کا شیڈول بدلنا رہتا ہے بس، لیکن اتنے بہانے کے علمان الحفیظ، اور ان کی شوگر، ان کا بی پی، ان کے سارے مسائل، ادھر رمضان کا چاند شروع ہوگا تبھی جنم لیں گے، اور ادھر عید کا چاند جہاں نکلا بس کل بیماری ختم۔ عید کے دن دیکھیں پوری پیالی بھر بھر کے سوئی پیا تھا قبیلہ، کل شوگر وغیرہ کی ختم۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر، بیمار ہو، واقعی بیمار ہو، شریعت کہہ رہی ہے کہ ایسے وقت آپ کے لیے گنجائش، کوئی ماہر مسلم ڈاکٹر منع کرے یا طبیعت خود بتائے کہ روزہ رکھنے میں یہ دقت ہو رہی ہے، تب آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ دو کھانسی آ گئی، روزہ چھوڑ کر کے ٹہل رہے ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے کہیں سے۔ پھر آگے چل کر کے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا اور نازل کیا گیا، لوح محفوظ سے سمائے دنیا پہ اس والے آسمان تک پورا کا پورا قرآن بیک وقت جو اتارا گیا وہ اسی مہینے، اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کے سب اسی رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اتاری گئی اور نازل کی گئی، اور وہاں سے پھر یہ قرآن 23 سال اور کچھ مدت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ انہو لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، اسے روح الامین لے کر کے آئے ہیں، یعنی جبرائیل امین، آپ کے قلب اطہر پر عربی زبان میں صاف اور واضح انداز میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، آگے اللہ یہ کچھ احکام، کچھ تفصیلات اور کچھ بات اور کچھ احکام بیان کرنے کے بعد کیا فرما رہا ہے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، اللہ تنگی نہیں دینا چاہ رہا ہے۔ جو روزہ دیا ہے اور روزے میں جو کسی خاص وجہوں سے رخصت دی ہے، یہ ساری کی ساری کاروائیاں اس لیے کی گئی ہیں تاکہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جا سکے۔ روزہ سے ہمارے ساتھ آسانی ہی کی گئی ہے، بہت سے وہ بے ایمان جن کا دین اور دھرم بھی نہیں رہ گیا ہے وہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی کھائے کا نہیں ہے، کہا کہ روزہ رہی، نعوذ باللہ من ذالک، یا کہتے ہیں کہ بھائی روزہ رکھ کر کے ہم کو مرنا تھوڑا ہی ہے، اللہ میں ہمارے چاہتے ہیں بھوکے رہ کے، بھائی اللہ کو مارنا ہوگا نا تو یہ رمضان کے مہینے کا وہ رب انتظار نہیں کرے گا کہ روزہ آئے تب آپ کو بھوکا مارا جائے، وہ جب چاہے گا ٹیڈوا پکڑ کے داب دے گا، چلے جاؤ گے ٹک سے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب تھے یہاں، کتنے چلے گئے ہیں جو اپنی شان دکھا رہے تھے اور خبر ہی نہیں ہوئی کہ کب گئے اور آج کوئی جانتا بھی نہیں۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمَائِمَ غَيْرَ مُحْبِلِ، جب موت اپنا ہینی پنجہ گڑوتی ہے تو کوئی تعویذ گنڈا، کوئی انجیکشن، کوئی ٹیبلٹ، کوئی دوا اور کوئی بھی تھنکنگ کام نہیں آتی ہے۔ تو مارنا ہے، جان کو ہلکان کرنا ہے، مصیبت میں ڈالنا ہے، اس کے لیے کوئی رمضان کا میرا رب انتظار نہیں کرنے والا ہے کہ بھئی رمضان آئے تب ان کو پریشان کیا جائے یا ان کی جان مصیبت میں ڈالی جائے۔ یرید اللہ بکم اليسر،
ہمارے فائدے کے لیے ہے، ہماری آسانی کے لیے ہے، ہماری پاکیزگی کے لیے ہے، دل دماغ کی صفائی کے لیے ہے، ظاہری صفائی ہے، باطنی صفائی ہے۔ کینسر کا ایک بہترین علاج ہے جو آج آل ورلڈ بتایا جا رہا ہے کہ کینسر سے بچنا ہے تو سال کے 11 مہینے آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں، کم سے کم 1 مہینے آپ 12-14 گھنٹے روزانہ بھوکے رہا کریں۔ یہ آج کی تحقیق اور ریسرچ چاہیے۔ ارے سیدھے بولو نا کہ 1 مہینہ روزہ رہو مسلمانوں کی طرف سے، کہاں اتنا داہنے بائیں کر رہے ہو؟ سیدھے بولو۔ مسلمانوں کے ہاں جو روزہ رکھوایا جاتا ہے وہ ہے کینسر کا سب سے بہترین علاج، اور یہ جاپانی ڈاکٹروں کی تحقیق آئی ہوئی ہے سامنے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ پاکیزہ کرنا چاہتا ہے آسانی کے ساتھ، صفائی اور ستھرائی اندر اور باہر ہر اعتبار سے۔ ولا یرید بکم العسر، اب آگے پھر عید آ رہی ہے تو اس کی بات اللہ کہہ رہا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ گنتی اپنی پوری کر لو، روزہ 30 دن کا ہے یا 29 کا ہے، بہرحال پوری کر لو گنتی۔ دیکھو ایک دن اور رہے سے کوئی دقت والی بات نہ ہے، لیکن جو 29 کے چاند میں جو مزہ ہے نا وہ 30 والے میں نہیں ہے، یہی لیے 29 کے زیادہ چکر میں ہم لوگ رہا جاتے ہیں۔ ورنہ ایک دن اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں الحمدللہ، لیکن 29 کے 30 میں ارادہ تو ہے یہ ہے، 29 میں ارادہ چدو ہوا کہ نہیں نکلے والا ہے، سعودی میں ہوئے گوا۔ اچھا یہ بھی ایک بوال ہے، اگر سعودی میں ہوئے گوا تب تو یہاں لگا ڈال کے نکاح نہیں کر۔ ویسے تاریخ میں دیکھا جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی زیادہ تر عید جو ہے 29 ہی کو منائی گئی، 29 کے اعتبار سے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی پوری کر لیجئے۔ اس میں بھی اللہ نے اشارہ دیا ہے روزہ ہماری ایک عبادت ہے، اور عبادت کا حق تم جیسوں سے کبھی نہیں ادا ہو سکتا ہے، اس لیے کسی طریقے سے اپنے نفس کو بہلا اور پھسلا کر کے، منع اور سمجھا کر کے یہ گنتیاں تم پوری کر لو تاکہ تمہارا نام آ جائے ہمارے عبادت گزاروں میں، اور یہ ہو جائے کہ یہ بھی روزہ رکھنے والوں میں سے تھا۔ کیونکہ حق ادا کر دینا یہ تمہارے بس سے باہر۔ جب انبیاء، اولیاء، صحابہ کرام یہ کہہ رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے ربا تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے ہیں، اور جب امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ ہم آپ کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں جیسے آپ کی تعریف کا حق بنتا ہے، آپ ایسے ہی ہیں جیسے آپ ہیں، بس ہم نہیں پورا کر سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو سعدی نے کہا وسطہ میں کہ خاصا دریرہ فرس رادان بلا وسی ازتک فرو مادان، کہ خاص لوگوں نے اس راستے میں گھوڑے دوڑائے ہیں اور کوششیں کی ہیں، اور آخر میں لا وسی کہہ کر کے اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ تو انبیاء کرام کا یہ حال ہے، صحابہ کرام کا یہ حال ہے کہ رات بھر عبادت میں لگ کر کے پھر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صبح میں استغفار کر رہے ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رات میں کوئی برائی تو نہیں کی ہے، رات میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کیا ہے، رات میں کوئی کرپشن تو نہیں کیا ہے، رات میں اللہ کی کوئی نافرمانی تو نہیں کی ہے، پھر یہ استغفار کیسا ہے؟ آقا کیا فرماتے ہیں؟ یہ استغفار اس بات پر ہے کہ اللہ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے، اس پر کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے ہم سے اور آپ سے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کسی طرح سے یہ 29 دن بس پورے کر لے جاؤ، کھینچ تان کر کے پورے کر دو،
روزہ داروں میں تمہارا نام آ جائے، اس لیے کہ ہماری عبادت کا حق تم سے ادا ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب جب پورا ہو گیا تو پھر ایک کام اور ہے، اب عید منانے نکلو گے نا، تو اس کے لیے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ہم نے جو تمہیں ہدایت دی، ہم نے جو تمہیں روزے کی توفیق دی، ہم نے جو تمہیں روزے میں تلاوت کی توفیق دی، ہم نے جو تمہیں روزے میں عبادت کی توفیق دی، ہم نے جو تمہیں روزے میں ذکر اور تلاوت کی توفیق سے نوازا، اس پر ہماری تکبیر کہو۔ اسی لیے عید میں زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں نا، 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، جس میں جب ہاتھ بھاجنا ہوتا ہے تو کوئی رکوع میں چلا جاتا ہے، اور جو رکوع میں جانا ہوتا ہے تو کوئی سجدہ میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، بڑی دقت یہ ہے کہ امام صاحب جب بتاوت ہے تو غور سے سنتے نہیں، اور چکر میں رہا تھے کہ بغلیہ والے کا دیکھ کے ویسے ہموں کہنے بھائی، اور بغل والے کا جب ٹکڑ ٹکڑ ٹاگا تو پہلوے سے انہیں دیکھا تھا کہ یہ کیسے کرا تھا، انہیں دیکھ کے جائی سب تمنا بھٹ گئی، کچھ نہ رہا باقی، تو ہمری اورینتا کا ہم توری اورینتا کی، یہی نہ ہوتا ہے۔ اور دوسری رکعت میں تو عام طور پہ جب وہ 3 تکبیر لگاتار امام کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور چوتھی کہہ کر کے جب رکوع میں جانا ہوتا ہے سب دھڑام سے سجدہ میں جانے لگتے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے جو ہدایت سے نوازا ہے، جو یہ توفیقات سے نوازا ہے، اس پہ اللہ کی تکبیر کہو۔ اسی لیے ایک حکم اور ہے جو اب ختم ہو چکا ہے، نا، عید میں جاتے ہوئے آہستہ آہستہ تکبیر کہنی چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، جاتے ہوئے اور واپس ہو لوٹتے ہوئے، یا کار سے بلٹ سے جا رہے ہیں پھراٹے پی 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 اپن آ رہے ہیں، اپن تب تک اپن پتہ چلا کاب ہو گیا، اسپتال میں پڑے ہیں، ایک ٹانگ جھل گئی ہے، جاتے ہوئے تکبیر اور واپسی میں بھی تکبیر، اور بقرعید میں یہی تکبیر بلند آواز سے ہوتی ہے، لیکن ہے دونوں نمازوں میں۔ اب اکثر ہم لوگ نہیں کہتے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اب آگے اللہ کہہ رہا ہے اتنا کچھ دیا اور کیا، اور عید میں انعام دیا ہے، یہ انعام کا دن ہے، انعام کی رات گزری ہے، مغفرت کا عام اعلان ہے، اسی لیے اپنے دربار میں بلایا ہے، اب سیلیبریٹ کرنا ہے، عید سے انجوائے کرنا ہے، اب سوئیاں کھانی ہے، اب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی ہے، اب گلے ملنا ہے اور گلے لگانا ہے، اب ایک دوسرے سے معانقہ اور مصافحہ ہے، تو اتنا کچھ دیا ہے تو اب شکریہ بنتا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکریہ ادا کرو میرا، شکریہ تو رب کا ہر نعمت پہ بنتا ہے، دینی ہو یا دنیاوی، لیکن آج کے اس دور میں ہماری اور آپ کی ناشکری کی زبان ہی لٹکتی رہتی ہے، کتنی ہی نعمتیں حاصل ہوں، لیکن مجال کیا ہے کہ کوئی شکریہ ادا کر لے، اسی لیے ٹینشن میں ہر کوئی گھرا رہتا ہے، نکلنے کا معاملہ نہیں۔ 99 نعمتیں اور دولتیں حاصل ہیں، ایک نعمت اللہ نے کسی مصلحت سے روک رکھی ہے تو یہ اسی میں الجھا ہوا، اور 99 جو چیزیں حاصل ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے، اس سے انجوائے نہیں کرتا ہے، ایک کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ یہ ہمارا بھی حال ہے اور آپ کا بھی ہے، صبح دیر شام ہو گئی ہے، ہاتھ بھی صحیح سالم ہے، پیر بھی صحیح سالم ہے، چل کے آئے ہو، آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں، ٹکر ٹکر دیکھ رہے ہیں، ہاتھ بھی صحیح سالم ہے، سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور ہر سانس کے آنے اور جانے میں 2 نعمتیں ہیں، اس لیے کہ سانس اندر نہ جائے تو بھی موت، اور اندر جا کے نہ نکلے تو بھی کام ختم ہے۔ یہ ہر وقت نعمتیں اللہ کی چل رہی ہیں، لیکن اگر اس مجمع سے یہ سوال کیا جائے کہ صبح سے لے کر کے اب تک کتنی نعمتوں پہ ہم نے اور آپ نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، تو شاید اکثر کا جواب نفی میں آئے گا، اور یہ کہیں گے کہ ہم نے شکریہ نہیں ادا کیا۔ رونا تو خود ہر دم لگا رہتا ہے، مجھے خیریت ہے، بجائے الحمدللہ کہنے کے ہاں ٹھیک ہے کٹ رہی ہے، کیا بتائی مرتبہ ٹھیک کیا ہے بس، ارے
یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ اچھے اچھے پڑھے لکھے مولوی اور مولانا بھی ہو چکے ہیں، اتنی تمیز نہیں پیدا ہوئی کہ سوال کے جواب میں پہلے یہ کہا جائے الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد کوئی واقعی پریشانی اور مصیبت ہے جس کا ذکر وہاں پہ ضروری ہے تب کیا جائے، ورنہ خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ رحیم ذات کی شکایت کسی بے رحم سے کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردار، جیسے کوئی پریشان جانور کسی گدھ سے، کسی باز سے جا کر کے اپنی پریشانی کا شکوہ شکایت کرے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکریہ ادا کرو، شکریہ ادا کرو۔ ارے اب تو کم سے کم کہہ لیجیے اللہ تیرا شکر ہے، ایک مرتبہ ابھی کہہ لیجیے، ابھی تک نہیں کہا تھا تو ایک مرتبہ ابھی تو کہہ لے۔ ہم تو اپنے درس میں اور اپنے جمعہ میں آئے دن لوگوں سے شکریہ ادا کرواتے رہتے ہیں، اور انجوائے کرنا ہے لائف سے، مسکرانا ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا سیکھیے۔ اور یاد رکھیے عوام میں مشہور یہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ شکر کا پھل اس سے کہیں زیادہ میٹھا ہے۔ آپ چیک کر کے تو دیکھیں، ایک نعمت ملے اور کہیں اللہ تیرا شکر ہے، اس پہ ایک نعمت مزید ملے، پھر اللہ کا شکریہ ادا کریں اور انجوائے کریں، اس سے بہتر کیا چاہیے؟ اچھا یہ جو نعمت ملتی ہے، جو شکریہ کی توفیق ملتی ہے نا، یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ توفیق، اس پہ بھی ایک شکریہ بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ بھی ایک شکریہ بنتا ہے۔ یعنی زندگی پوری لگا دی جائے تو شکریہ کی نعمت جو ملی ہے، توفیق جو ملی ہے، نعمت یہ ایک توفیق کی شکل میں یہ پوری نہیں ہونے والی ہے۔ اسی لیے جب قرآن مقدس میں ہے اللہ نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو مخاطب کر کے اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر عملی کرو اور میرے شکر گزار بندوں میں بہت کم ہے۔ اس میں شکریہ پہ تعزیز ہے، شکریہ پہ ابھارا بھی جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ شکایت بھی کر رہا ہے ہماری اور آپ کی کہ میرا شکریہ ادا کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہے۔ قلیل من عبادی الشکور۔ تو حضرت داؤد نے کہا ہے اللہ جب آپ کی نعمت پہ ہم شکریہ ادا کریں گے تو یہ جو شکریہ کی توفیق ملی یہ ایک الگ نعمت ہے، تو اس پہ بھی شکریہ بنتا ہے، اور پھر شکریہ کی توفیق ملی تو ایک الگ نعمت ہے، اس پہ بھی شکریہ بنتا ہے، تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اتنا سمجھ لیا، اَلَانَ شَكَرْتَنِي يَا داؤد، اے داؤد اب تم نے شکریہ کا حق ادا کر دیا۔ تو جب ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ توفیق جو ملی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، اس پہ بھی شکریہ بنتا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے اور آپ نے شکریہ کا حق اب ادا کر دیا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب شکریہ پہ بولنے کے لیے تو مجھے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے تھا، لیکن آگے بڑھتا ہوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ رمضان اور عید پوری ہو گئی نا، اب تو عید کی نماز پڑھ لی، اب کون نماز کی ضرورت ہے، چلو گھر، یہ نہ کرا جاتا ہے۔ اب آگے کہاں کون آیت ہے، دوسرے پارہ میں ہی جائے کہ کل ختم، یہی نہ چل رہا ہے۔ اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، رمضان کی بات کی، اس کے احکام کو بتایا، اس کی فضائل کو بتایا، اس کی تفاصیل کو بتایا، اور یہ ساری چیزیں عید تک لے آ کر کے پھر ایک پیارے انداز میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہیے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کبھی سوچا ہم نے اور آپ نے، کبھی غور کیا اس آیت پہ؟ رمضان کی بات، عید کی بات، عید سے نکلنے تک کی بات، اور اس کے بعد معاً بعد یہ آیت لائی جا رہی ہے، کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے اگر آپ سے یہ پوچھیں میرے بارے میں کہ میرا رب میرے قریب ہے، دور ہے، زور سے پکارو، آہستہ پکارو، پکارنا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے انی قریب، میں اب بھی قریب ہوں، صرف رمضان میں نہیں تھا۔ میرا رب
صرف رمضان میں معاف کرنے والا نہیں ہے، میرا رب صرف رمضان میں عطا کرنے والا نہیں ہے، میرا رب صرف رمضان کا رب نہیں ہے، 11 مہینے کا رب ہے، میرا رب صرف رمضان میں نوازنے والا نہیں ہے، 11 مہینے بھی اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں، جو اس کی چوکھٹ پہ آئے گا اسے نوازا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رمضان میں رب رحمت تھا اور رمضان ختم تو اس کی رحمت ختم، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رمضان میں نوازنے والا تھا اور رمضان کے بعد اس کی نوازشات ختم ہو گئی یا اس کے دروازے بند ہو گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ جہاں عید کا چاند نکلا وہاں جو کچھ نمازی دکھ رہے تھے وہ بھی اب عید کے بعد ڈھونڈے سے ملتے نہیں۔ کہاں گئے وہ گنڈے اور مافیا جو پچھلی سب میں بچوں کو پیٹ رہے تھے؟ کہاں گئے وہ چچا جو پچھلی سب سے بچوں کو مار مار کے بھگا رہے تھے؟ کہاں گیا وہ لفنگا جو آیا تھا رمضان کی 2-4 تراویح میں اور اس کے بعد اس لڑکے کو ڈانٹ رہا تھا، اس لڑکے کو پیٹ رہا تھا اور اس لڑکے کو بھگا رہا تھا؟ یہ 7-8 سال کے بچے اگر یہ رمضان میں نہیں سال کی پوری نمازوں میں پیچھے اگر ان کی آواز نہیں آ رہی ہے تو اگلی نسلوں کے دین اور ایمان کے جنازے پڑھ لیے جائیں اور یہ امید نہ لگائی جائے کہ وہ کبھی مسجد میں آئیں گے، کیونکہ یہ تجربہ ہے بچپن سے اگر یہ عادت نہیں پڑھائی جاتی ہے تو بچپن میں بھی وہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور روزہ تو یہ بچپن ہی سے رکھوایا جاتا ہے، بڑا ہو کے کوئی نہیں رکھتا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ہمارے ایک شاگرد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بہت بڑے پلانٹر بھی ہے، بہت اللہ نے نوازا بھی ہے۔ ایک صاحب کی بات شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا فلانوا جاتا رہا تو ایک دم سگریٹ دگا رہا اور اپنی گاڑی میں کہنا ہماری گھر والی دیکھ لی، کہتی تو فلانے ہو روزانہ رہتا تو اتنے کھلے عام کھا بھی رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے دوست ہے اور شاگرد انہوں نے کہا کہ دیکھا اصل میں روزہ نا بچپن سے رہ کے سکھاوا جاتا ہے، کہنا ہم لوگ سے بچپن ہوئے سے رکھاوا جاتا رہا تو ہم لوگ کونوں بھی پوزیشن میں آئے، گرمی پڑی اور سڑی گرمی پڑی اور اس میں بھی جو رکھنے والے تھے وہ الحمدللہ رکھتے رہے اور یہ موسم اتنا نارمل رہا کہ افطار کے وقت بھی پیاس کا احساس نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی جو نہ رکھنے والے ہیں وہ بہانے مارتے رہے۔ یہی ہے نا، یہ بچپن سے عادت ڈالی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے، سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، رغبت دلائی جاتی ہے۔ یہاں ابے نہیں رہتے، اماں سے مطلب نہیں ہے روزہ نماز سے، تو بیٹے سے کیوں کر امید لگائی جا رہی ہے کہ وہ تہجد گزار ہوگا؟ جہاں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بچوں کی عادت پڑتی ہے۔ ہماری بچی ابھی 7 سال کی نہیں ہوئی ہے، 7 سال سے کم ہی عمر ہے، 9 روزہ رہی ہے اور بہت روکتے روکتے 9 اس نے پورا کر دیا اور کہا نہیں کم سے کم ہم 15 رہی بھائی، نہیں تو ہمیں روز رائے دیا کرو۔ یہاں ہٹے کٹے صحت مند آگے 2 دن رمضان میں اس لڑکے کو پھینک رہا ہے، اس لڑکے کو مار رہا ہے، بوال پورا گنڈائی چل رہی، گنڈائی۔ کہاں چلے گئے؟ کیا اب رب نہیں ہے؟ کیا وہ اب دیکھ نہیں رہا ہے؟ کیا وہ اب سن نہیں رہا ہے؟ کیا اب بھی 5 نمازیں ہمارے اور آپ کے اوپر فرض نہیں ہے؟ نمازوں کا حال یہ کہ رمضان میں آئے وہ بھی کچھ دن پڑھا، تراویح مکمل ہوئی، اب ڈھونڈے نہیں مل رہا یہ، اب سال کا 11 مہینہ غائب، اب اگلے سال زندگی رہی تو یہ مکھیا صاحب پھر آئیں گے رمضان میں اپنے مکھیا دکھانے کے لیے، اور اس کے بعد تھوڑا سویرے فجر میں آ جائیں گے۔ یہ چاچا جو 11 مہینہ نہیں ملے رہے، یہ تھوڑا سویرے رمضان میں آئے گا تو کھڑے امام صاحب کہاں ہے ہو؟ ارے یار کہاں رہا تھے؟ ایک دم ٹائم پہ آوا تھے، کہاں رہا تھا؟ اب ہم کچھ کہتے بات بہت برا لگی۔ تمام مہینوں کا رب وہی اب بھی ہے، اس کے دروازے اب بھی کھلے ہیں، لائننگ اب بھی اس کی چل رہی ہے، راستے اس نے اب بھی دے رکھے ہیں، ہم ہی اور آپ غافل۔
ساری خرافات ہم اور آپ کر رہے ہیں، اور اس سے غفلت کی انتہا ہماری یہ ہے کہ رمضان میں یہ قرآن جس کے حافظ بچے ہوئے ہیں، جن کی ابھی دستار ہونی ہے، اور جس کے پڑھنے سے گھروں میں رحمتیں اترتی ہیں، جس کے پڑھنے سے رزق میں برکات ہوتی ہے، جس کے پڑھنے سے ذہن و دماغ کو سکون ملتا ہے، جس کے پڑھنے سے گھروں میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس کے پڑھنے سے شیاطین نکل جاتے ہیں، جس کے پڑھنے سے علاقے سے برائیاں دور ہوتی ہیں، وہ ہمارے یہاں اکثر جگہوں پہ رمضان میں اب کھلتا ہے اور بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے، پھر اب رمضان میں وہ کھولا جائے گا۔ اور کتنے منحوس گھرانے ایسے ہیں کہ ان کے ہر رمضان میں بھی قرآن نہیں کھلتا، تعویذ چاہیے، تعویذ لے کھیلا گاڑا دن، تعویذ گاڑا دن، کوٹی گاڑا دن، لائے کہ بھئی بابا کا گاڑا دے یار، تب وہ کچھ نہیں ہوئے والا ہے۔ اور یہ عورتیں سب سے زیادہ اس میں، ہماری مائیں اور بہنیں نا، سب سے زیادہ گڑبڑ ان کا معاملہ ہے، وہ ہم پرستی سب سے زیادہ ان کے یہاں ہے۔ عید وان دن تعویذ لیبا چھوڑ دیں، کل بابا کی دکانیں بند ہو جائے گی، نماز نہیں، تلاوت نہیں، ذکر نہیں، اللہ کا نام نہیں، گھر میں حرام کاری، زنا کاری اور جنبی اور ناپاک بے نہایت ہوئے پڑا ہے اور پہن رہا ہے اور لا رہا ہے، تعویذ ڈال رہا ہے، برکت آئی، برکت آئی۔ ایسے ہی برکت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بورا میں تعویذ لے لیتے وہ بانٹ دیے ہوتے بس۔ میرا رب رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ہے۔ رب کا حکم صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی ہے، اور یہ نمازیں ہمارے اور آپ کے اوپر رمضان میں صرف فرض نہیں ہے بلکہ رمضان کے بعد زندگی میں ہمیشہ فرض ہے، اور جب تک دل و دماغ کی گھڑی چل رہی ہے اور ہوش آواز برقرار ہے تب تک یہ نماز ہمارے اور آپ کے لیے وہ فریضہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ میرا نبی وہ ہے جو 13-14 دن بیمار رہتا ہے اور آقا کی درد کی شدت انتہا کو پہنچ رہی ہے، پھر بھی صحابہ کرام کے درمیان آقا گھسٹ گھسٹ کے مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں اور آخری جملہ جاتے جاتے کہتے ہیں الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم، نماز اور نماز اور اپنے ماتحتوں کا خیال کیجئے۔ برباد گلستہ کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ایک بے نمازی کی نحوست پورے گاؤں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، یہاں پورا کا پورا گاؤں بے نمازی۔ اور قرآن سال سال بھر نہیں کھلتا ہے، کتنے گھرانے رمضان میں بھی نہیں کھلتا ہے، اور رمضان میں کھلا تو سال بھر کے لیے پیک کر کے اسے رکھ دیا گیا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ عبادت صرف رمضان میں تھی۔ اور پھر لوگوں کے حقوق کے تعلق سے ہماری جو بدماشیاں ہیں وہ اپنی جگہ ہے، پھر ہمارے نوجوانوں کی اور ہماری بہنوں کی جو خرافات ہے اور ٹک ٹاک پہ جو مجرا ہے اور نئی نسل کی جو گانوں سے فلموں سے جو وابستگی ہے، یہ تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو لائنیں ہم نے بنائی ہے اور جس راہ کو طے کر رہے ہیں، یاد رکھیں اسے کبھی بھی امت مسلمہ کا نہ بھلا ہونے والا ہے نہ امت پلٹ سکتی ہے، اس سے تباہی اور بربادی ہمارے اور آپ کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے بنتی چلی جا رہی ہے۔ پھر آگے پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ مصیبت کا ہے کل اتنی ہمارے اوپر آوت ہے، نماز نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، درود نہیں، استغفار نہیں، رمضان کے روزے نہیں، چھپ چھپ کے کھا پیا جا رہا ہے، پھر بیڑ کاٹ کاٹ کر کے حرام کاری الگ کی جا رہی ہے، حرام خوری الگ کی جا رہی ہے، دوسرے کی اونٹ توڑ کر کے اپنے کھیت میں سے نکلا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اپنی اکھیاں توڑے ہیں، بغل والے کی نہیں کھاتے ہیں، یہ حرام کاری الگ چل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہوتا نا تو ہم ہلائے دیتے ہیں۔ ابھی چپ رہا، اصل میں اسمبلیہ میں ہماری سیٹیاں خالی ہیں تو ہم کچھ نہیں کہہ پوتے، وہاں 2-4 سیٹ خالی ہے اس کی اتنی فکر ہے، یہاں مسجد میں پوری سب خالی ہے تمہاری، اس کی ذرہ برابر فکر نہیں۔
فجر میں آج کل امام مقتدی کو تلاش کر رہا ہے، مقتدی امام کو تلاش کر رہا ہے. سب کی سیٹ خالی پڑی ہے یہاں، آنے کا نام نہیں لے رہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اسمبلی میں ٹھیک ہے، مانتا ہوں اسمبلی میں بھی ہماری ضرورت ہے اور سنسد میں بھی ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر کام بنتا نہیں. لیکن وہ رب قدیر ہے. اگر یہاں پہ غلطی ہو رہی ہے تو یاد رکھیے وہ وہاں سے ہٹ کرتا ہے جہاں سے ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور اس وقت پوری امت کی جو مجموعی صورتحال ہے وہ تباہی اور بربادی کے لیے ایک گناہ کافی ہے. یہاں مجموعی طور پہ امت وہ جرائم کر رہی ہے جس کی بنیاد پہ پچھلی امتوں کو اللہ نے کسی کو دھسایا تھا، کسی پہ پتھر کی بارش کی تھی، نام لکھ لکھ کر کے پتھر مارے گئے تھے، کسی کو دھسا دیا گیا اور کسی کے اوپر انگارے برسائے گئے اور کسی کے اوپر آگ کے گولے برسا کر کے انہیں تباہ اور برباد کر دیا گیا تھا. وہ تمام کے تمام جرائم اور کرائم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت کر رہی ہے اور امت کا نوجوان راتوں کے اندھیرے میں وہ خرافات انجام دے رہا ہے. کیا حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پوری فلمیں چلتی ہیں؟ کیا حقیقت نہیں ہے کہ ہماری ماؤں کو سیریل سے فرصت نہیں ملتی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ تہجد کے وقت میں رب محبت جب صدا لگاتا ہے الا هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی مغفرت کا طالب، میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا، میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی صحت کا مانگنے والا، میں اسے صحت عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا، میں اسے کچھ دے دوں. ایسے وقت میں ہماری کوئی بہن کسی اپنے بوائے فرینڈ کو اور ہمارا کوئی نوجوان کسی اپنی گرل فرینڈ کو میسج دے رہا ہوتا ہے. جب رب کو میسج کرنا ہے تب ہم کسی اور کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور سب تبدیلی کے خواہش مند ہیں اور تبدیلی دیکھ رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہمارا وقت آئے گا تو بتائیں گے. جو وقت آنا تھا اور جو آیا تھا اسے گنوایا گیا ہے اور جو ہے اسے بھی گنوایا جا رہا ہے. اس لیے آئندہ اچھے وقت کی امید مت لگائیے. بہت کھلے لفظوں میں معذرت کے ساتھ کون سا وقت لاؤ گے؟ نماز، روزہ، ذکر، تلاوت چھوڑ کے اور ڈریم 11 میں جا کے سٹے اور جوئے کھیل کھیل کر کے. اکثر نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ڈریم 11 پہ وہ سٹا کھیل رہے ہیں. یہ کھلا ہوا جوا ہے، حرام قطعی ہے جسے قرآن نے حرام قرار دیا ہے. اس میں جو پیسہ لگایا گیا وہ بھی حرام ہے اور اگر کمایا گیا اس کا کھانا جائز نہیں، کھلانا جائز نہیں. اسی سے مولانا کی دعوت کر رہا ہے اور مولانا کو اگر معلوم ہے پھر بھی وہ کھا رہا ہے تو بھی ایک نمبر کا حرام خور ہے. میں نے اپنے ہاں اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر ڈریم 11 میں پیسہ لگانے والے نے کسی نے دعوت کی، اگر میں جانتا ہوں تو دعوت نہیں قبول کروں گا. اور اگر دعوت جھٹکے میں لے لیا، مجھے معلوم نہیں تھا، معلوم ہو جائے گا تو میں اس کی دعوت کو کینسل کر دوں گا. کھلا ہوا سٹا اور جوا چل رہا ہے اور ہمارے یہ نوجوان انویسٹ کر رہے ہیں کروڑوں روپیہ روزانہ ڈریم 11 کے پیچھے برباد ہو رہا ہے. اور کوئی ایک لاکھوں کروڑوں میں سے کسی ایک کی لیٹری کھلتی ہے، اسی کو ٹی وی پہ اسی کو دکھایا جاتا ہے، اسی کو بتایا جاتا ہے اور یہ نوجوان اسی میں بھاگا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر سوال ہوتا ہے کہ ہماری پریشانی کا سبب کیا ہے، کیوں آ رہی ہے؟ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ارے مسلمان ہیں کہاں ہیں؟ علامہ کہہ رہے ہیں، اقبال صاحب، شور یہ ہے کہ ہو گئے مسلمان دنیا سے نابود. ہنگامہ ہے، مسلمان نابود کر دیے گئے، ختم کیے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. کوئی بتائے تو ہے کہاں یہ؟ مسجدوں میں نہیں، نماز میں نہیں، تلاوت میں نہیں، ذکر میں نہیں، استغفار میں نہیں. ہاں جوئے کے اڈے پہ یہ ہمارا نوجوان ملے گا. ڈریم 11 میں
ہوئے یہ ہمارا نوجوان ملے گا، یہاں کھیتوں میں جا کر کے خرافات کرتے ہوئے یہ ہمارے نوجوان ملیں گے، غیروں کے ساتھ عشق لڑاتے ہوئے ہماری وہ بہنیں ملیں گی جن کی کوکھ سے کبھی صلاح الدین، کبھی طارق، کبھی محمود، کبھی قاسم جنم لیتے تھے، آج وہ غیروں کا کھلونا بنی ہوئی۔ ابھی 14 فروری ویلنٹائن ڈے کو الہ آباد سے ہمارے شاگرد نے اویو ہوٹل کے بغل سے، اور وہاں ایک کالج چلتا ہے، وہاں کی ویڈیو بھیجی تھی۔ اتنی زیادہ مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ کھلے افیئر کر رہی تھی، کھلے طور سے۔ کہاں ہے تمہاری غیرت؟ غیرت تو مر چکی ہے، جنازہ تو اٹھ چکا ہے، اس لیے کہ تم بھی تو کسی غیر کے چکر میں پڑے ہو، تو تمہاری غیرت اپنے بہنوں کے تعلق سے کیوں کر جاگے گی اور بیدار ہوگی؟ لوٹ آؤ، ابھی وقت ہے، پلٹ آؤ، ابھی چانس ہے، دیکھ لو ابھی رب بلا رہا ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی دھڑکنیں ٹھیک ہیں، ابھی توبہ کر لو۔ وہ رب ہاتھ کھول کر کے کہتا ہے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، دن کے گنہگاروں کو وہ رات میں پکارتا اور بلاتا ہے، اور رات کے گنہگاروں کو وہ دن میں پکارتا اور بلاتا ہے، اور اگر پھر بھی نہ سنی گئی صدا تو یاد رکھیے تباہی اور بربادی کی وہ داستان رقم کی جائے گی کہ ہم نے اور آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اور یہاں جو چند پور والے یہ سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ بیٹھ کے تماشا مت دیکھیے، یہ مت کہیے کہ یہ فلسطین میں ہو رہا ہے، یہ مت کہیے کہ یہ کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ مت کہیے کہ یہ گجرات میں ہوا ہے۔ اے موج حوادثین کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، بیٹھ کے نظارہ مت کیجیے، پلٹیے اور پھر سے مساجد کو آباد کیجیے، مدارس کو آباد کیجیے، قرآن سے لو لگائیے، روزانہ تلاوت کا معمول کیجیے۔ جس گھر میں، جس دل میں قرآنی آیات ہیں اور پڑھی جاتی ہے وہ کبھی ویران نہیں ہوتا ہے، اور جس گھر میں اور جس دل میں یہ آیات نہیں رہتی اور وہاں تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ کبھی آباد نہیں ہوتا ہے۔ سب کچھ ہو کر کے تمہارے پاس بینک بیلنس ہوگا، تمہارے پاس کوٹھیاں ہوں گی، تمہارے پاس بنگلے ہوں گے، تمہارے پاس فارچونر ہوگی، تمہارے پاس وسائل اور ذرائع بات ہوں گے، لیکن پھر بھی تم ایک انجانی سی کسک اور بے چینی کے شکار رہو گے اور یہ کہو گے کوئی الجھن نہیں۔ لیکن جب الجھن میں رہتا ہے، ہر ایک دھڑکا سا ہر دم دل کے ہر دھڑکن میں رہتا ہے، بے سکونی، بے اطمینانی، اضطراب، ایک کلک، ایک اٹھا پٹک ہر دم زندگی میں رہے گی۔ جب رب محبت سے رشتہ اور تعلق ختم کیا جائے گا، یہ رشتہ جوڑنے کے لیے، یہ کڑی جوڑنے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے، اسے پاورفل بنانے کے لیے ایک مہینہ اللہ نے دیا تھا رمضان کا تاکہ مضبوط کیا جائے۔ یہ مہینہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ رمضان میں کچھ عبادتیں کر کے اس کے بعد سال بھر کے لیے فارغ بیٹھا جائے۔ اس لیے آئیے مل کر کے عہد کریں، ہم بھی اور آپ بھی، انشاءاللہ آج سے نماز نہیں چھوٹے گی، آج سے تلاوت نہیں چھوٹے گی، آج سے ذکر استغفار نہیں چھوٹے گا، جو بھی کم زیادہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور آج سے حرام خوری سے سچی پکی توبہ کریں گے تاکہ ہمارا بھی وجود برقرار رہے اور ہمارے واسطے سے خیر اور برکتیں نازل ہو اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے۔ اللہ ان چند باتوں پہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، باتیں بھی باقی ہیں، پھر آئیں گے کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔